جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ دی خیش رکھ دن گود دی آبادی دی خاطر بلندر صلوات تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلندر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد الله أكبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے کہ خالق کریم بانی اندہ سالانہ جشن ولادت بسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خالق اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور خالق کریم یہ ذکر دے صدقے حاجی صاحب دے تمام مرحومین دے گناہ معاف فرماوے اور کریم اللہ انہاں کو اور انہاں دے گھر والوں کو روحانی و جسمانی صحت عطا فرماوے اور خالق اللہ ذکر سیدہ دے صدقے روز جمعہ دی عظمت دے صدقے اسادے مرحومین دے بھی گناہ معاف فرماوے جنہ دا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں انہاں کو بھی خالق بخشش دے زیور دے نال آراستہ فرماوے اور جتنے تنگ دست ہیں مقروض ہیں پریشان حال ہیں جو بھی حاجت اپنے دل چ رکھ دیں خالق کریم انہاں تمام دیاں حوائج شرعیہ قبول فرماوے اور اس ذکر دے حقیقی وارث یوسف زہرا منجی بشریت منتقم خون امام حسین علیہ السلام دا جلد از جلد ظہور فرماوے اور اس گناہگاراں کو امام دے لشکر دا سپاہی بنن اور انہاں دے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے تمام دعا مندی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات عظیم ترین دن ہے جس کو 2 سعادتیں حاصل ہیں پہلی سعادت ہے روز جمعہ یہ بھی گویا ہفتے دے دنہ دا سردار ہے اور روز جمعہ کو بھی روز عید دا نا دیتا گئے اور روز جمعہ کو گناہ مادی بخشش دا دن قرار دیتا گئے اور روز جمعہ کو خالق کریم نے وہ عظیم مقام عطا کیتا ہے کہ معصوم فرمیندن اللہ نے اس کو ہفتے دے دنہ دا سردار بنائے اور سیدہ طہرہ فرمیندن روز جمعہ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے اللہ نے اس جمعے دے دن نماز جمعہ تو بعد تا آذان مغرب تک اس خالق نے اپنے بندیاں کو
سوال کرن دا حکم دیتا ہے اور نال ہی رب کریم نے یہ وعدہ بھی کیتا ہے کہ جڑا روز جمعہ انہاں اوقات میں اللہ کو سوال کرے سی میں اللہ دا وعدہ ہے کہ میں دا سوال ضرور پورا کرے سا۔ تو اس لحاظ نہ روز جمعہ عید دا دن ہے، خوشی دا دن ہے، اور دوسری اس دن کو اس سعادت حاصل ہے کہ مخدومہ کونین مادر شبر و شبیر سیدت النساء العالمین زہرہ بطول دی ولادت باسعادت دن ہے۔ اس عظیم دن دی مناسبت دے نال تمام محبان سیدہ طہرہ کو مبارکباد ہوئے۔ خیر مبارک اللہ کی ذات خوشیاں بار بار نصیب فرماوے۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات۔ چونکہ یہ پورا مہینہ ہی سیدہ دے نال منصوب ہے، ماہ جمادی و ثانی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس مہینے کسی دوسرے معصوم دی ولادت اور شہادت نہیں، صرف سیدہ طہرہ بطول دی ولادت اور شہادت اسے ماہ جمادی و ثانی دے وچ ہے۔ اور وہ سیدہ جس کا مقام اتنا بلند ہے، وہ طاہرہ بطول جس کے بارے آیت اللہ وحید خراسانی مرج اعظم دا عظیم ترین جملہ وہ فرمیندن جی میں ماہ محرم دے وچ اور باقی ایام دے وچ ذکر سید و شہداء کر کے مجالس عذاب برپا کر کے مقصد حسین لوگوں کو دسیندے ہو کہ مقصد شہادت کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے۔ تو آیت اللہ فرمیندن ایمیں ہی کہ تسا ایام فاطمیہ بھی مناؤ، ایام سیدہ بھی بڑے جوش و خروش کے نال مناؤ، اور جہان کو دسو کہ زہرا کون ہے اور سیدہ کتنی عظمت دی مالک ہے۔ اور انہاں دا عظیم ترین جملہ انہاں کہ تساں سال دے 11 مہینے امام حسین دا ذکر کریں دے ہو، مجالس سے امام حسین برپا کریں دے ہو، اور انہاں مجالس دے وچ کربلا دے مظلومہ دا ذکر کر کے عزاداری کر کے گلیاں بازاراں دے وچ مقصد حسین دا پرچار کریں دے ہو۔ تے ماہ جمادی و ثانی کو مخصوص کر دو سیدہ طہرہ دے نال، اس دی ہر مجلس تے سیدہ طہرہ دا ذکر کر کے قیامت تک دے لوگاں تک ایک پیغام چھوڑ کے ونجو کہ زہرا کون ہے، ان دا بابا کون ہا، اور زہرا دا مقام کتنا بلند ہا۔ تو اس لحاظ دے نال آج دا دن تا ویسے بھی سیدہ دے ولادت بسعادت دا دن ہے، گویا کسے معصوم دی محبت دا اتنا رسول اکرم نے وہ بارہا دفعہ عالمی دی رحمت نے آجر دسے کس ویلے فرمیدن حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ اے لوگو یاد رکھو علی دی محبت گناہاں کو ایویں ختم کر چھڑیں دیئے، ایویں کھا چھڑیں دیئے جی میں بھا سکی لکڑی کو کھا چھوڑیں دیئے۔ تو ایویں ہی بارہا دفعہ اس مہینے اس حدیث تا بھی ذکر کیتا گئے۔ تذکران عرض کرنا مقصود ہے کہ عالمی دی رحمت دیکھ کے فرمیندن یا سلیمان من احب ابنت فاطمہ، اور اس حدیث عالمی دی رحمت نے دو لفظاں دی تاکید و تکرار کی تھی
اور اس حدیث کی ابتدا رسول اکرم نے لفظ من دے نال کی، یعنی جو بھی اسے رسول اکرم نے نہ خاندان دی شرط لئی، نہ قوم قبیلے دی شرط لئی، نہ رنگ اور روپ دی شرط لئی، نہ حسب و نسب دی شرط لئی، بلکہ رسول اکرم نے ایک قیامت تک قانون بڑھا کے، جی میں رسول اکرم نے حدیث ثقلین کو قانون نے بڑھا کے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو قیمتی اور وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی لا ریب کتاب ہے اور دوسری میری بے عیب اہل البیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جیڑا بھی قرآن اور اہل البیت دے نال تمسک کرے سی، لن تذلوا بعدی ابدا، میں اللہ دا رسول وعدہ پیا کرے نا قیامت دا سورج تا طلوع ہو سکتا ہے، قرآن اور اہل البیت دا تابعدار کدہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایویں ہی عالمین دی رحمت نے اپنی اس عظیم حدیث میں فرمائے، من احبا، جیڑا بھی محبت رکھے، کہندے نال محبت رکھے، ابنتی، میری بیٹی دے نال۔ بت اگو آقا نے لفظ فاطمہ استعمال کر کے گویا اے جملہ فرمائے، متا کہیں دے ذہن خیال آوے کہ رسول اکرم نے کسی دوسرے دی مقام اور عظمت رسائی نہ، ابنتی فاطمہ، میری بیٹی جیندہ نام فاطمہ ہے۔ جیندے بھی دل وچ میری زہرا دی محبت ہے تو رسول اکرم نے ایک عظیم انعام دیوان دا وعدہ کیتا ہے، اور او انعام ہے فہوا فی الجنت معی، او خوش قسمت جیندے دل وچ میری بطول دی محبت ہے، او جنت وچ میں مصطفیٰ دا ہمسایہ ہو سی۔ او سیدہ جس کو اللہ نے اپنی قدرت دے نال عظیم نو نا عطا کیتے، اور انہاں نامہ دے وچ ایک نام ہے محدثہ، جس کا معنی ہے او بی بی جیندے نال ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام تو روایت کی تھی، مل کے بلند تر صلوات۔ اے دن میں سوال کیتے مولا کنو یا ابن رسول اللہ لما سمیت فاطمہ الزہرا علیہ السلام زہرا، ادسو اللہ نے تواڈی ڈاڈی دا نا زہرا کیوں رکھا ہے؟ گل سمجھانی پئی ہے؟ لفظ فاطمہ جہنے بارے اکثر سن دے ہو کہ جس کا مطلب ہے چھڑانے والی، اور اے بھی امام صادق کو سوال کیتا گیا کہ مولا تواڈی جدہ دا نا فاطمہ کیوں رکھا گئے؟ فرمائیں این واسطے کہ فاطمہ فتم تو نکلا ہوئے، جس کا معنی ہے چھڑانے والی، اپنے منن والے اپنے محبہ کو جہنم تو چھڑا کے جنت گھن ونجن والی ہستی دا نام ہے فاطمہ۔ تو جناب جابر نے وہ عظیم ترین ہستی جیندے کنو ساکوں اے حدیث کے ساتھ دا تحفہ مل ہے، اور سیدہ نے اپنے محبہ کو عظیم تحفے عطا کیتے۔ ایک دفعہ سیدہ دیکھ کے فرمیندیں جناب سلیمان کو، اے چاچا سلیمان یہ توکو میں کچھ کھجوران دا تحفہ پہ دینیا، اور اسے دے نال ہی تساں آج روزہ افطار کرنا ہے۔ تے کال میرے کلو آوائے انہا کھجوران دیاں گٹھلیاں گدی آوائے،
ول میں تو کو دسیسا ان کھجوراں دی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ جناب سلیمان عرض کرنے سیدہ دا اے تحفہ کھجوراں دا گھن کے میں مسجد نبی دے پاسے روانہ ہویا، جیویں جیویں میں گزردہ رہیاں جتھوں گزردہ رہیاں لوگ آدین سلیمان اج کیڑی خوشبو استعمال کیتی ہے، اسا ہر قسم دیاں خوشبوواں سنگھیں لیکن ایہو جی خوشبو سا کو محسوس نہیں ہوئی آج جڑی خوشبو تیرے بدن چوں پئی آندی ہے۔ جناب سلیمان انہاں کھجوراں دے نال وہیں کے روزہ افطار کیتا اور فرمیندن اس کریم اللہ دی قسم ہے ایہو جیاں مٹھیاں کھجوراں میں کھادیاں کدہ نہیں، اور ایسیاں کھجوراں جنہیں چ گٹھلی بھی کوئی نہ ہائی۔ اگلے دن میں سیدہ دی خدمت گیا، آقا زادی پوچھے چاچا سلیمان کل جڑیاں کھجوراں میں تو کو دیتیاں ہن انہاں دیاں گٹھلیاں کٹھیاں کیتیاں وے؟ جناب سلیمان عرض کریں آقا زادی وہ تو اتنیاں مٹھیاں ہن اور اتنی خوشبودار ہن کہ انہاں دے اندر تا گٹھلی ہائی کوئی نہ۔ سیدہ دیکھ کے فرمیندن چاچا سلیمان ایک کھجوراں دنیا دے کھجوراں نہیں جنت دے باغ دے کھجوراں، انہوں دیکھو کتنے عظیم ہیں وہ ہستیاں کہ جنہ دی جنت بھی مشتاق ہے اور جنہ کو زندگی ایک جنت دے تحفے بھی کھاونے تے نصیب ہوندے ہیں۔ اسے سیدہ طاہرہ نے جناب سلیمان کو ایک دفعہ فرمایا، ہاں سلیمان کتنے خوش قسمت ہو تساں کہ جنت توری مشتاق ہے، جنت توری انتظار ہے۔ سیدہ فرمینین چاچا سلیمان آج ترائے خوبصورت ترین حوراں میرے کلو آئین، انہا تو بات کے حسین میں کوئی نہیں ڈٹھا جنہ دے بدن چوں خوشبو پہ نکل دی ہے۔ میرے کلو این سلام کر کے بیٹھے، میں انہوں کو پوچھے دساؤ خالق کریم نے تو کو کس واسطے پیدا کیتا ہے، تورا نا کیا ہے؟ انہیں جو ہکا دیئے آقا زادی میرا نا ہے سلمہ، اللہ نے میں کو سلیمان واسطے پیدا کیتا ہے۔ دوسری آدھی میرا نا ہے ذرہ، اللہ نے میں کو ابو ذر واسطے پیدا کیتے، اور تیسری آدھی میرا نا ہے مقدورہ، اللہ نے میں کو مقداد واسطے پیدا کیتے، اور اسا تریئے صبح و شام دعا منگتے ہیں میرا مالک او لمحہ او دن کڈنا سی جڑے ویلے ابو ذر مقداد سلیمان جنت چاسین۔ کتنی عظیم کتنی عظمت دی مالک۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری بھی انہا عظیم ہستیاں دے بھی شامل، جڑی ایسا حدیث قصہ پڑھتے ہیں اس کی ابتدا کی جملہ پڑھا میں دے رویہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری، یہ حدیث قصہ کہنے کو روایت کی گئی جناب جابر بن عبداللہ انصاری، رویہ عن فاطمہ الزہراء، اور جناب جابر فرمیندن میں کو اے حدیث دسی اے سیدہ طاہرہ نے۔ تو وہ عظیم ترین ہستی دیکھ کے فرمیندن کہ میں 6ویں امام دی خدمت گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام دی خدمت مل کے بلندر صلوات۔ میں کہ ابن رسول اللہ نے تمہاری جدہ دا نام فاطمہ رکھا ہے جس کا معنی ہے چھڑانے والی، ادسو اللہ نے تمہاری ڈاڈی دا نام زہرا کیوں رکھا ہے جس کا مطلب ہے آب و تاب والی چمک۔ فقال امام معصوم فرمیندن لأن اللہ عز و جل خلقها من نور عظمت فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها۔ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں اللہ نے میری ڈاڈی دا نام زہرا ہی مست رکھے کہ نور زہرا دی برکت دے نال خالق کریم نے زمین و آسمان کو منور کر چھوڑا۔
یعنی جس لئے کائنات خلق ہوئی ملائکہ نے زمین دے پاسے ڈٹھا وغشیت ابصار الملائکہ وخرت الملائکہ ساجدین، اس لئے ملائکہ نے ڈٹھا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، میرا مالک کی تو کچھ نظر ہی نہیں آندی، یہ تو بالکل اندھیرا ہے۔ تو میرے آقا فرمائے اللہ نے میری دادی زہرا دے نور کو معلق کیتا ہا، جس نور دی برکت دے نال پوری کائنات منور ہو گئی ہے، اور اتنی کہ وخرت الملائکہ ساجدین وقالوا الہنا وسیدنا، ملائکہ اتنا نورانی نور دیکھ کے اور ملائکہ نے پوری کائنات کو منور دیکھ کے بے ساختہ فرمائے اے ہمارے رب، اے ہمارے سید، اے ہمارے معبود، ما لہذا النور، اکیو جیا نور ہے جس نور نے پوری کائنات کو منور کر چھوڑے۔ یعنی ملائکہ جیسی معصوم مخلوق بھی خالق کریم کو دی الہنا، اے ہمارے معبود، وسیدنا، اے ہمارے سید، ما لہذا النور، اے نور کی ہو جیا ہے جس نور دی برکت دے نال پوری کائنات منور ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، خالق کریم نے انہاں کو وحی کی تھی، اللہ نے انہاں کو پیغام دیتا، اللہ نے ملائکہ دے سوال دا جواب دیتا۔ جنہ پوچھا ہی میرا اللہ اے نور کیڑی شہدہ ہے، تو اللہ دے طرف آواز دی ہاذا نور من نوری اسکنتہ فی سمائی، او میرے ملائکہ اے میرے نور دے وچوں ایک نور دا حصہ ہے جس کو میں اللہ آسمان دیا بلندیاں تے محفوظ رکھا ہا۔ خلقتہ من عظمتی اخرجہ من صلب النبی من انبیائی افضلہ علی جمیع الانبیاء، اور اس نور کو نور مصطفیٰ دے صلب وچ رکھنا ہے کہ جڑا نبی سارے نبیاں دا سردار ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ حضرت آدم نے، ابو البشر نے، صفی اللہ نے رب کریم کو بارگاہ دی عرض وچ عرض کی تھی میرا مالک کہ میرے تو پہلے بھی کسے کو خلق کیتا ہی، آواز قدرت ہی ہا آدم، ایسیاں عظیم ہستیاں دا نور خلق کرنا ہے، اگر میں اللہ انہاں کو پیدا نہ کرنا ہا تا تائیں آدم کو آدم بھی نہ بڑھاوا ہا۔ آواز قدرت ہے اے آدم ذرا اپنا سر اچھا کر۔ حضرت آدم نے سر اچھا کیتا، منظر ڈٹھا ایک نور دا مجسمہ جس کی روشنی بڑی تیز ہے، اور اس دے سر دا تاج بھی نورانی، گردن دا ہار بھی نورانی، ان دا سجا گوشوارا بھی نور، کھبا گوشوارا بھی نور، اور 9 نور ایسے ہیں جڑے اس نور دے مجسمے دا طواف کرنا لے۔ آدم ابو البشر اسا سارے دا بابا نبی، دیکھ کہتے میرا اللہ اکی ہو جیاں نور ہے جس کو ہی اکھی دیکھن تو ہی قاصر ہیں، جن دی روشنی بہت زیادہ ہے۔ آواز قدرت اے آدم، اے نور دا مجسمہ میری کنیز زہرا دا نور ہے، ان دے سر دا تاج ان دا بابا رسول ہے، ان دی گردن دا ہار ان دا شوہر علی ہے، ان دا سجا گوشوارا ان دا وڈا بیٹا حسن، کھبا گوشوارا ان دا چھوٹا بیٹا حسین، اور 9 نور جڑے اس نور دے مجسمے دا طواف کرانا لے، اے حسین دے 9 امام پتران دا نور ہے۔ تو گویا ملائکہ سوال کیتا میرا مالک یہ پوری کائنات جڑی نور دے نال منور ہوئی، اس دا تعارف کرا اے کون ہے؟ تو خالق کیا فرمائے؟ اے نور نور زہرا ہے۔ بل اللہ دے طرف آواز آئی وَأَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ النور آئمہ، یہ او نور ہے جڑا اپنے آخری نبی دے صلب وچ رکھنا ہے،
اور اس نور دے وچوں میں اللہ نے آئمہ دے نور کو پیدا کرنا ہے، یعنی وہ سیدہ جیڑی آئمہ دی ماں بنسی، یقومون بے امری یہدون الی حقی وجعلہم خلفائی فی عرضی بعد انقضاء وحی۔ تو گویا خالق کریم دے طرف آواز ہے، اے میرے ملائکہ، ایک ایسا عظیم ترین نور جس جو میں اللہ آئمہ کو بھی ظاہر کرے سا، اور اس دے ہی ایک بیٹا ہو سی کہ جڑا بیٹا میں اللہ دے طرف اس زمین تے آخری حجت بن سی، اور جس تے بارے رسول اکرم فرمائے اس ویلے تک قیامت نہ آسی جس ویلے تک میرے بیٹے مہدی دا ظہور نہ ہو۔ او عظیم ترین ہستی جنہ ہستی نے ساکوں بہترین انعامات عطا کتن، اور آئمہ معصومین دا عظیم ترین پیغام، چونکہ سیدہ دی ولادت باسعادت دا دن ہے، فرامین بھی سیدہ، ذکر بھی سیدہ، تو عظیم ترین جملہ اقوال اسباب الجالبت الرزق، جس سے پوچھا گیا اے فرماؤ کو ایو جیاں عمل دساؤ جس کی وجہ کلوں رزق کے اضافہ ہو بندے، بندہ شب و روز اس سے رزق دی تلاش دے وچ، شب و روز بندہ محنت اس سے چیز دے بارے کہ رزق حلال دی وسعت ہو بننے، آؤ وقت جڑا عظیم ترین نسخہ سا کو انہا عظیم ہستیاں دیتا ہے، اور ولادت سیدہ دے حوالے دے نال جس سے لے پوچھا گیا اقوال اسباب الجالبت الرزق، کو ایہو جیاں سبب تا دسونا، کو ایہو جیاں عمل دسو جس دے کرن دے نال رزق چ وسعت پیدا ہو بنجے، یعنی رزق حلال وسیع ملے۔ تو جڑا پیغام انہا ہستیاں نے رزق دی وسعت دے بارے دسائے، اقامت الصلاة بالتعظیم والخشوع، کتنا عظیم جملہ ہے سیدہ طہرہ دا، کتنا عظیم جملہ ہے اس ہستی دا جس تے بارے عالمی دی رحمت نے فرمایا ہا، اے لوگو جڑے میری سیدہ کو جان دے ہو سو جان دے ہو، من لم یعرفہا، جڑا میری بطول کو نہیں جاندہ، میں مصطفیٰ ہندہ تعارف کراواں ہے یا بضعت منی، اے زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وثمرۃ فؤادی، اے سیدہ میرے دل دا میوہ ہے، وقرۃ عینی، اے میری اکھی دی ٹھنڈک ہے۔ تاؤ اوہ سیدہ تیرا، اوہ آئمہ معصومین نے ساکوں رزق دی وسعت دا جڑے رستے ساکو دسائن، فرمیندن اقامت الصلاة، اگر چاہنے اللہ تے کو رزق حلال وسیع عطا کرے تو فرمیندن نماز قائم کر بالتعظیم والخشوع، خضوع و خشوع دے نال رب کریم دا سجدہ کر۔ سیدہ طہرہ فرمیندن میں ضامن ہاں اللہ تے کو رزق حلال وسیع عطا کرے سی۔ تو سیدہ اسے کوئی شک نہیں، سارے دے سارے آئمہ معصومین بہترین وسیلہ ہیں، ساریاں ہستیاں بہترین اللہ تک پہنچن دا ایک رستہ ہے، اور انہاں وسیلیاں دے وچوں بہترین وسیلہ سیدہ طہرہ ہے۔ انہاں وسیلیاں دے وچوں بہترین وسیلہ حسین دی ماں، تب کیا پہ فرمیندن اقامت الصلاة، گل سمجھا نہیں پئی ہے، کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو، اور نماز بھی خشوع و خضوع دے نال، یعنی ایسی کہ میں وعدہ کرینی ہے کہ خالق اس نماز دی برکت دے نال تو کو رزق حلال وسیع عطا کرے سی۔ بل فرمینین بقراءت سورۃ الواقعہ خضوعا باللیل و وقت العشاء، کتنا پیارا جملہ ہے سیدہ طہرہ دا، زہرہ بطول اللہ،
اور میں یاد رہنا اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کروں تھوڑا ہے کہ جس خالق نے ساکو ایسے عظیم ہادی اور راہبر عطا کیتے ہیں. ایت اللہ کاظم قزوینی نے جنہاں کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد، اور انہاں آئمہ تقریباً آئمہ دی حالات زندگی تے کتابہ لکھیاں، اور انہاں کوئی ایڈی محبت ہے انہاں دے بیٹے ابراہیم قزوینی وہ بھی آیت اللہ، انہاں اس کتاب دے وچ ایک جملہ لکھا ہے کہ میرے بابے کو اس کتاب نہ جتنی محبت ہے اتنی کسے کتاب دے بارے وصیت نہیں کی تھی. اور ایک کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد گویا آیت اللہ کاظم قزوینی نے بطور وسیلہ بخشش دا ذریعہ بنے دے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے یہ کتاب میرے کفن وچ رکھ چھوڑے تاکہ روز قیامت یہ کتاب میری بخشش دا ذریعہ بن سکے. آیت اللہ کاظم قزوینی نے آج بھی وہ کتاب موجود ہے جنہاں اردو ترجمہ بھی ہو چکے، جس کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. انہاں دے بیٹے ابراہیم نے جملہ لکھے کہ بابا عراق دے وچ رہندے اسے کربلا زمانہ صدام دہا، صدام دشمن تشیع دشمن علماء ہا، اس میرے بابے کو آدھ رات کو گھر دے وچوں گرفتار کیتے. اس زمانے کسی بزرگ کو کسی عالم کو گرفتار کیتا ونجے آتا اس کو بغداد زندان پا دیتا ویندا ہا اور تا مرگ اس سے مقام تے رہندا ہا. میرا بابا ضعیفی دا عالم کویا انہاں بھی ایو سمجھے کہ ہن میں کو زندان گھن ویسن. کربلا تو نجف تو بغداد دے پاسے وینا ہا. انہاں محسوس کیتے کہ اے گڈیاں رستے تو ہٹ کے کسے نامعلوم راہ دے پاسے ٹر پین. انہاں وان کے ایک مقام تے گڈیاں روکن. ایت اللہ کاظم قزوینی کو لہایا گئے او مین شاہراہ نہائی ایک صحرا ہا. گل سمجھ نہیں پئی؟ انہاں قبر کھٹنی شروع کی تھی. ایت اللہ کاظم قزوینی ڈٹھے انہاں مطلب ہے کہ میں کو اتھائی مار کے دفن کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرا نام نہ راوے نشان ختم ہو ونجے. ہن ایک قبر کھڑے کھٹے دین ایت اللہ کاظم قزوینی دل وچ ایک وسیلہ پہ بنے دین تے آدن میرا اللہ اگر میں اس مصیبت تو بچ ونجا تو میں منت کرے نا، میں عہد کرے نا، میں وعدہ کرے نا کہ میں سیدہ دی حالات زندگی تے ہی کتاب لکھ سا. اللہم صلی علی محمد. یعنی وہ اپنا کام پہ کریں دیں، قبر کھڑے کھٹیں دیں. اور اس واسطے روایات دے وچے او اللہ اپنے بندہ دے دلوں دے حال تو واقف ہے. ضروری نہیں بندہ ہاتھ چاہ کے دعا منگے، اگر دل دی گہرائی دے ذریعے بھی خالق کریم کو یاد کرو تو اللہ اس ویلے بھی سن دے. ہن ذرا سوچو ایت اللہ کاظم قزوینی بزرگ عالم دین کویا اسیری دی حالت اتو قبر پہ کھٹیں دی اتو اے دل دعا کھڑا منگ دے میرا اللہ اگر میں اس مصیبت تو بچ ونجا تو میں بطول دی حالات زندگی تے کتاب لکھ سا. اور دن اچانک ویرلیس کی گھنٹی وجی، وہ افیسر جڑا اتھے ہی کھڑا ہا اس کو ویرلیس کی کوئی گفتگو سنی. جڑے قبر کھڑے کھٹیں دیا انہاں کو آدھے قبر نہ کھٹو، ہونے صاحب دا حکم ہے اسا کہ اس کو زندہ بغداد دے زندہ نے پہنچا دو. 1.5 مہینے اس سے مقام تے آکے میں ریاں. 1.5 مہینے تو بعد انہاں میں کو آزاد کیتا ہے کیونکہ میں اللہ لال وعدہ کیتا ہے بطول دی حالات زندگی تے کتاب لکھ سا. انہاں کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد، پوری سیدہ دی حالات زندگی اور وصیت کتیا نے یہ کتاب میرے مرن تو بعد میرے کفن وچ رکھ چھوڑا ہے. انہاں کہ جی چونکہ انہاں دی وصیت کربلا دفن کرنا آئی، حالات یہ جیان انہاں کو ملک بدر کر چھوڑا، شہر قوم میں جا کے انہاں وفات پاتی، بطور وصیت و کتاب کفن وچ رکھ چھوڑی.
17 साल बाद हरम दी तोसी होवा लगी। आयतुल्ला इब्राहिम कज़वीनी ने लिखे साकू सदा किया पे तुहाडे बाबे दी कबर इथाई पई आंदी है, अगर इजाजत दो तो इस तोसीए शामिल कर छोड़ो, न तो तुहाडी वसीयत ही असा इसको करबला दफन करना है। उन्हें के जिस वेले उलमा मुराजे उजाम कट्ठे हुए, कबर को खोला गया, कबर दी पहली तख्ती फट्टी हटाई गई, मैयत दी काफूर दी खुशबू भी खत्म न हुई है। 17 साल बाद उन्हें जी लाजमी गल है, एक गल फैल गई पूरे कौम में, जंगल अग की तरह फैली, दूर दूर दे लोग जियारत करन दी खातिर आए। उन्हें के जड़े वेले असा उस मैयत को बहर कढ़े तो इवें पता लगता आई कि मैयत इवें नरम है जिवें हुणे दफन की होवे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आयतुल्ला इब्राहिम कज़वीनी अपने बाबे दी हालात जिंदगी पे लिख दें, जेड़े वेले असा ओ किताब चाहती, जेड़ी किताब बाबे ने लिखी है, मन्नत मन के लिखी है, 17 साल बाद उस किताब को डिठा है, उनका सफा भी मैला नहीं होया। तो कितना बेहतरीन वसीला है ताहिरा बतूल दा। और इस वास्ते इमाम मासूम फरमेंदे न, असा जेड़े वेले भी खाले के करीम को दुआ मंगते हैं, उस दुआ दे विच वसीला अपनी दादी ज़हरा को बड़े ने। आका ज़ादी के पे फरमेंदे न, बंदा हर वेले रिस्क की तलाश दे विच है, तो सैयदा तहरा फरमेंदे न, हाँ तेरे नाल मैं वादा करेनी हाँ, और रात भी मैं ये जुमला अर्ज किया है, तज़क्कुर अर्ज कर छोड़ा कि जिसले एक शौहर ने अपनी बीवी को भेजा हा बतूल दे घर, ते वहां आका ज़ादी को पूछा कि मैं जनती हाँ या नहीं। गल समझा नहीं पई है? मैं तुहाडा मुहिब हाँ, मैं तुहाडा शिया हाँ, मैं तुहाडा मनण वाला हाँ। ये वहीं के पूछा कि मैं जनती भी हाँ या नहीं। उसकी बीवी आई, आका ज़ादी मेरा शौहर बाहर खड़ा हुए, उसमें को भेजे वहीं के पूछा मैं जनती हाँ या नहीं। सैयदा दे के फरमांदे मैं दसा सकदी हाँ तू जनती है या नहीं, लेकिन दसेंदी नहीं। त्राए कम दसेनिया, अगर वो त्राए काम तेरे अंदर है न, मैं जामिन हाँ तू जनती है। अगर वो त्राए कम तेरे अंदर है न, तो मैं जामिना तू जनती है। अगर वो त्राए कम तेरे अंदर नहीं, वो त्राए कम करन दी कोशिश कर, वल भी मैं ज़हरा जामिन हाँ तू जनती है। उसकी बीवी देख क्या दिया, आका ज़ादी केड़े त्राए कम हैं जेड़े कम बंदा करे ते जमानत कौन देवे। सैयदा भाई मैं जामिन हाँ तू जनती है। तो आका ज़ादी देख के फरमांदे वंज अपने शौहर को आख, उन्हें त्राए कम दे विचों पहला कम ये वाजिबात कदा ना छोड़े। हुण कौन नहीं जानता मेरे उते केड़ी शय वाजिब है ते केड़ी शय वाजिब नहीं। हर बंदा जानता है कि ये चीज़ा मेरे उते वाजिब है, ये चीज़ा वाजिब नहीं। तो सैयदा तहरा ने जन्नत की जमानत किसको दी, जेड़ा वाजिब न छोड़े, और दूसरी चीज है जेड़ा मुहर्रमात तू बच वने। बीबी देख के फरमांदे अपने शौहर को आग, एक तो वाजिब कदा ना छोड़, और दूसरा अपने आप को मुहर्रमात तू बचा, और तीसरा साड़ी मुहब्बत अपने दिल च इवें रख जिवें अल्लाह ने हुक्म दिता है। इतरा कम तू कर, तेरी जन्नत दी ज़ामिन मैं ज़हरा। उसकी बीवी गई, शौहर को आखे के बीवी देख के फरमांदी मैं दसा सकदी हाँ
تو اہل جنت ہے یا نہیں، لیکن دسیں دی نہیں، اترائے کم پہ دسینیاں گویا اگر سیدہ تہرا اس بندے کو آکھنے میں نہ تو جنتی ہیں تا قیامت تک دے لوگا کو کیویں پتہ لگے جنت ونجن دی نشانی کیا ہے؟ سیدہ تہرا نے قیامت تک دسا چھوڑے صرف تیری جنت دی ضامن نہیں، ہر اس دی جنت دی ضامن جڑا ترائے کم محبت نال کرے سی، بھاویں مرد ہے، مستور ہے، جوان ہے یا ضعیف ہے، میں زہرا ہر اس دی جنت دی ضامن جڑا واجبات نہ چھوڑے، جڑا حرام نہ کرے، اور جن دے دل وچ ساری محبت ہوئے، میں زہرا جنت دی ضامن۔ اس دی بیوی گئی شوہر کو آکھوس کہ نبی دی دھی نے اے جملہ فرمائے، اندہ شوہر روما لگ گئے، آدھے وان آقا زادی کو آکھ چلو محبت میں دل وچ رکھ داں، لیکن کما حق کہوں نہ واجب ادا کر سکدا، نہ کما حق کہوں محرمات تو بائی سکدا، کیا میں وقت جنت تو محروم ہاں؟ بی بی دیکھ کے فرمیندے نہیں، تو کوشش کر کہ واجب نہ چھٹے، کوشش کر حرام دا مرتکب نہ تھی میں، اور کما حق و محبت اپنے دل وچ رکھ، وال بھی میں تیری جنت دی ضامن ہاں۔ اور یہ محبت اتنی اہم ہے، محبت صرف زبان دی گواہی دنا نہیں، اور یہ جملہ بھی بارہا دفعہ میں عرض کیتے کہ سیدہ طاہرہ دا جملہ انا من الدنیا احب ثلاثۃ اشیاء، کہ میں زہرا کو دنیا چ ترے چیزاں نال بڑی محبت ہے، انہیں چو پہلی چیز ہے تلاوت القرآن۔ کیا خیال ہے؟ قرآن دی تلاوت نال سیدہ کو پیار ہے، سا کو بھی پیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ کتنا پیار ہونا چاہیے؟ میں ہفتے دے ایک دفعہ پڑھ کے نو کافی ہے ایسے قرآن مجید ہفتے دے ایک دفعہ زیارت کر کے نو، قرآن دے انتہائی عظیم ترین کتاب ہے، جن دے پاسے دیکھنا بھی عبادت خدا ہے، کہ ہفتے دے ایک دفعہ اگر کوئی بندہ پڑھ کے نے تو تلاوت قرآن دا مصدق پورا ہونا ویسی، صرف پڑھنا نہیں سمجھنا بھی ہے کہ اللہ اس قرآن میں کوئی حکم کیڑی شہدہ پہ دیندے، جو کہ خالق نے اسی قرآن مجید فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، میں اللہ کو لوگ چنگے لگ دیں جڑے لوگ قرآن دی تلاوت کریں دیں، اور صرف تلاوت دی حد تک نہیں بلکہ سمجھ دیں کہ اندے چ اللہ میں کو حکم کیڑی شہدہ پہ دیندے، اور نال ہی سیدہ دے کے فرمیندے بابے دے چہرے دی زیارت نال بڑا پیار ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ تے خرچ کرنا میں زہرا کو بڑا پیار ہے۔ اللہم صلی علی، یعنی اندازہ لاؤ گھر خود گھر دے وچ ترے دن تک فاقے، لیکن کوئی سائل آ ونجے کو خالی نہیں ولیندے، اپنا گلو باندھ ڈیوڑا پوندے تا دے چھوڑیں دیں، سائل کو خالی نہیں ولیندے۔ تاؤ وہ عظیم ترین جملہ کہ کیا فرمینی سارے واسطے بہترین نمونہ عمل، نجات دا ذریعہ، رزق دی وسعت دا سبب، قرأت سورۃ الواقعہ خصوصاً باللیل وقت العشاء، جڑا بندہ رات کو سورہ واقعہ دی تلاوت کرے خصوصاً عشاء دی نماز تو بعد، سیدہ فرمینی ان دے رزق دی وسعت دی ضامن میں زہرا۔ اور امام حسین علیہ السلام دا وہ جملہ کہ جس سے کسی بندے آ کے مولا کو شکایت کی، مولا میں تنگ دست ہاں، مولا میرا رزق وسیع کوئی نہیں، مولا میں کو بڑی تنگی ہوندی ہے، کوئی ایو جی عمل دسو، میرے آقا دے کے فرمیندن میں تعجب کرے نا اس بندے تے کہ جس کو اللہ نے سورہ واقعہ دا تحفہ عطا کیتے، وال بھی آدھے میں غریب ہاں۔
میں تعجب کرنا اس بندے تے جس کو اللہ نے عظیم ترین تحفہ عطا کیتا ہے، جس کو خالق کریم نے سورہ واقعہ جیسا تحفہ عطا کیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام فرمیندے تعجب کرے نا رات کو عشاء تو بعد اس سورہ واقعہ کو پڑھ کے اپنے رزق دا سبب کیوں نہیں بنا گندا۔ اور آقا زادی دا وہ عظیم ترین جملہ کہ کیا فرمیندے کہ جڑا بندہ چاہ دے کہ میں کو خالق کریم رزق حلال وسیع عطا کرے، فرمیندے قرأت سورۃ الواقعہ خصوصاً باللیل وقت العشاء۔ بسم اللہ مل کے بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے کہ خالق کریم استاد محترم کو صحت و سلامتی درازی عمر نصیب فرماوے، اور خالق دشمن دے ہر حملے تو محفوظ فرماوے۔ دعا مندی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات۔ میرے عزیز و مہربانوں میں زیادہ تواڈے اور استاد محترم درمیان مزاحم نہ ہوا۔ محبت صرف نادنا نہیں بلکہ محبت کردار دی گواہی دنا ہے کہ جی میں اسلام زبان دی گواہی دنا ہے، ایمان کردار دی گواہی دنا ہے، اور خالق نے سورہ والعصر دے وچ بھی گھاٹے تو بچن دے جڑے نسخے دسین خالی ایمان نہیں ساکھا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جڑے صاحب ایمان ہو گئے وہ گھاٹے تو محفوظ ہو گئے، نہیں بلکہ اللہ نے اس ایمان دے نال، ایمان ایک مخفی چیز ہے، ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس ایمان کو ظاہر کرے سی اوندا کردار۔ ایمان کو جو کہ وہ ایک اندر چھپی ہوئی چیز ہے، نہیں پتا کہ بھئی یہ بندہ کتنا مومن ہے، اس دا ایمان ظاہر ہو سی اندے کردار دے نال۔ ان واسطے اللہ نے لفظ آمنو دے نال وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال دا بھی حکم دیتا ہے، تاکہ اے جڑا زبانی طور تے تیرا اقرار ہے اپنے کردار دے ذریعے ثابت کر۔ خوش قسمت ہو جڑا انہا عظیم ہستیاں نال محبت رکھ دے، اور اے محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ کردار دے ذریعے بھی ثابت کریں دے کہ میں نو انہا ہستیاں دے نال کتنی محبت ہے۔ دعا ہے اس خالق کریم کروں مالک اللہ اسا گناہگاراں کو انہا عظیم ہستیاں دا موتی جڑا سارے دل وچ محبت رکھ چھوڑی، تیرا عظیم احسان ہے، تیرا عظیم شکر ہے۔ اس عظیم نعمت دا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ہر نعمت اپنے مقام تے عظیم ہے۔ میرا مالک کما حق ہو اس نعمت دا شکر ہے، انہاں دے حکم تے عمل کرنا سکوں اپنا بھی اور انہاں ہستیاں دا تابعدار بنا۔ مل کے بلند تر صلوات۔